اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ مقارن میں ہماری بحث چلتے چلتے یہاں پہنچ چکی ہے کہ الاختلاف فی ناقضیت المس، کہ آیا اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو آیا اس سے وضو باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا؟ کہہ رہے اختلفت الآراء بالنسبت الى ناقضیت مس الفرج للوضوء۔ کہہ رہے ہیں آراء مختلف ہیں کس کے بارے میں؟ کہ شرمگاہ کے چھونے سے آیا وضو باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا؟ اور کس طرح کا اختلاف ہے؟ ایجاباً و سلباً۔ ایجاباً و سلباً کا کیا مطلب ہے مولانا؟ یعنی کچھ نے کہا کہ باطل ہوتا ہے، کچھ نے کہا باطل نہیں ہوتا۔ وتفصیل الاختلاف کما یلی، اور اس اختلاف کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ المذہب الحنفی، حنفی مذہب کیا کہتے ہیں؟ قال الجزیری، صحیح ہے، جزیری نے کہا قال الحنفیہ ان مس الذکر لا ينقض الوضوء ولو كان بشہوۃ۔ ان مس الذکر، صحیح ہے، یعنی اعلی تناسل کا چھونا، لا ينقض الوضوء، وضو کو باطل نہیں کرتا، ولو كان بشہوۃ، چاہے اسے شہوت کے ساتھ ہی کیوں نہ مس کیا ہو۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواباً عن السؤال من ناقضیت ذاک المس، صحیح ہے، جواب دیتے ہوئے اس سوال کے بارے میں کہ آیا مس کے ذریعے، یعنی شرمگاہ کے مس کے ذریعے آیا وضو باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا کہا؟ حل ہوا الا بدعۃ منک فکان سائرہ، یعنی کیا وہ تمہارا ٹکڑا نہیں ہے، تمہارا جز نہیں ہے، فکان کا سائرہ، تو ویسا ہی ہے جیسے آپ نے بدن کے وہ کس کا حصہ مولانا؟ کسائر ہی ہے نا، کسارہ البدن، وہ تمہارے باقی بدنوں کی طرح سے ہے۔ اگر جیسے آپ نے ذکر کو آپ نے چھوا ہے تو کہا ویسے ہی ہے جیسے وہ تمہارا جسم کا کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو چھوا، اپنے پیٹ کو چھوا، اپنی گردن کو چھوا، ویسے ہی آپ نے کس کو ٹچ کیا؟ اعلی تناسل کو۔ تو اس طرح سے کہا اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اما وجہۃ نظر المذہب الجعفری، لیکن اگر جعفری مذہب کی نگاہ سے دیکھا جائے، فقد مرت بنا روایت صحیحۃ عن الامام الباقر علیہ السلام، تو ایک روایت ہم سے گزری ہے جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ فی تصریحہا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، بعدم انتقاض الوضوء بواسطۃ المس، کیا مطلب؟ کہ وضو باطل نہیں ہوتا مس کے ذریعے، یعنی اگر کوئی اپنی فرج کو چھوئے تو اس سے وضو اس کا باطل نہیں ہوگا۔ بعدم انتقاض الوضوء، صحیح، انتقاض الوضوء یعنی بعدم انتقاض الوضوء، یعنی وضو باطل نہیں ہوتا بواسطۃ المس۔ المذاہب الثلاثہ الاخری، جو باقی تین مذہب ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ قال ابن قدامہ عن احمد فی، کیا کہا مولانا؟ مس الفرج، شرمگاہ کا چھونا، روایتان، دو روایتیں یہاں پہ ہیں۔ احداہما، پہلی روایت کہہ رہی ہے ینقض الوضوء، صحیح ہے، وہو مذہب الشافعی وہو المشہور عن المالک، صحیح ہے، کیا مولانا؟ کہ اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ رائے کس کی ہے مولانا؟ مذہب شافعی کی۔ وَهُوَ مشہور عن مالک، اور یہ مشہور ہے کس سے؟ مالک سے۔ ذَلِكَ عَلَى مَا رَوَتْ بَصْرَةٌ
بصرۃ بنت صفوان، صحیح ہے. یہ بصرت جو ہیں، جو روایت کی ہے انہوں نے صفوان، جو صفوان کی بیٹی ہیں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ بے شک نبی، قال من مس ذکرہ فلیتوضأ. صحیح ہے. بصرہ بنت صفوان، صفوان کی بیٹی بصرہ نے کیا کہا مولانا، کہ نبی نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے، اپنے آلہ تناسل کو ٹچ کرے، فلیتوضأ، وہ کیا کرے، وضو کرے. وفی روایت اخرى عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دوسری روایت ہے نبی سے، قال من مس فرجہ فلیتوضأ، کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وضو کرے. فالمس بلا حائل ينقض الوضوء، تو بنا کسی پردے کے، بنا کسی کپڑے کے، اگر کوئی ڈائریکٹ اپنے آلہ تناسل کو ٹچ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا مولانا، وضو باطل ہو جائے گا. کس کے یہاں، مذہب شافعی کے یہاں. واضح ہوا. اور انہوں نے باقاعدہ دو روایتیں مولانا یہاں پیش کر دی. اب آئیے دیکھیے ساتواں اختلاف پایا جاتا ہے، الاختلاف فی ناقضیت الضحک للوضوء، کہ آیا ضحک یعنی ہنسنا وضو کو باطل کرتا ہے یا باطل نہیں کرتا، اس کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے. قال الجزیری، جزیری نے کہا، قال الحنفیہ، کہ حنفیہ نے کہا ہے، حنفیہ کا بیان ہے، القہقہۃ فی الصلاۃ تنقض الوضوء، کہ قہقہا نماز میں وضو کو کیا کرتا ہے، باطل کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی نماز میں قہقہا لگا رہا ہے تو نماز بھی باطل ہوگی اور اس کا وضو بھی باطل ہوگا. وقد وردت فی ذلک احادیث منہا، اور اس کے بارے میں کئی احادیث گزر چکی ہیں. ما رواہ طبرانی عن ابی موسیٰ، کہ جو روایت کی ہے طبرانی نے ابو موسیٰ سے، کیا، انہو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انہو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کہ ان کو حکم دیا کس نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تجاہ ضحک المصلین، کس کے بارے میں مولانا، نمازیوں کے ہنسنے کے بارے میں. کیا کہا انہوں نے، من ضحک ان یعید الصلاۃ، جو ہنسا اسے چاہیے کہ کیا کرے، اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو دوبارہ انجام دے. ان کے مذہب پر چلے جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے. ان کے مذہب پر چلے جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے. نہیں، لیکن اپنے آپ ہی ہے نا مولانا، اگر قہقہے سے نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ویسے تو وضو نہیں نا باطل ہوتا ہے، وضو نہیں باطل ہوتا ہے. تو وضو بھی کا وضو بھی باطل ہوتی ہے. صحیح ہے. من ضحک ان یعید الصلاۃ، جو ہنسے اسے چاہیے کہ وہ نماز کا کیا کرے، اعادہ کرے. المذاہب الثلاث الاخرى دیکھیے مولانا، باقی تین مذہب کیا کہتے ہیں. قال ابن قدامہ ولیس فی القہقہۃ وضوء، کہ قہقہے میں وضو نہیں ہے، یعنی اگر کوئی قہقہہ نماز میں لگا رہا ہے تو اس کا نماز باطل ہوگی، وضو باطل نہیں ہوگا. روا ذلک عن عروۃ و مالک و شافعی، انہوں نے روایت کی ہے عروہ سے، مالک سے اور شافعی سے. کیا ہے، قال اصحاب الرائے ای الحنفیہ، کہا کہ اصحاب رائے نے یعنی حنفیہ نے کہا ہے کہ یجب الوضوء داخل الصلاۃ دون خارجها، یعنی یجب الوضوء داخل الصلاۃ دون خارجها. کیا کہا مولانا، یجب الوضوء، وضو واجب ہے، داخل الصلاۃ، نماز کے اندر، یعنی اگر کہا نماز میں آپ کر رہے ہیں تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی کیا ہے، باطل.
دون خارجها یعنی خارج الصلاۃ، نماز کے خارج میں اگر آپ قہقہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا مولانا؟ وضو باطل نہیں ہوگا. یہی تو ہے مولانا، کیا مطلب ہوگا؟ یجب الوضوء داخل الصلاۃ دون خارجها. وقت کے بعد نہیں، نماز کے بعد، نماز کے اندر، نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی باطل. نماز کے باہر قہقہ وضو کو باطل نہیں کرتا. سمجھ میں آیا نا؟ وَلَنَا أَنَّ مَعْنَا لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ خَارِجَ الصَّلَاةِ. وَلَنَا، اور کیا ہے اس کا معنی؟ کیا بولنے نکلے مولانا؟ أَنَّ لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، نماز کے باہر قہقہ وضو کو کیا کرتا ہے؟ باطل نہیں کرتا. فَلَمْ يُبْطِلْهُ دَاخِلَهَا كَالْكَلَامِ. مولانا کہہ رہے ہیں، جب آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ یجب الوضوء داخل الصلاۃ دون خارجها، نہیں سمجھے؟ اوپر انہوں نے کیا کہا؟ وضو واجب ہے نماز کے اندر، نماز کے باہر نہیں. کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وضو نماز کے باہر باطل نہیں ہوتا؟ جب نماز کے باہر باطل نہیں ہوتا فلم یبطلہ داخل ہوا، تو اسے چاہیے کہ نماز کے اندر بھی کیا ہو؟ باطل نہ کرے. جو باہر نہیں باطل کر رہا تو نماز میں کیسے باطل کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ دیکھیے اوپر کیا کہا تھا انہوں نے مولانا؟ یجب الوضوء داخل الصلاۃ دون خارجها، وضو واجب ہے نماز کے اندر، دون خارجها نہ کہ نماز کے باہر. کہہ رہے ہیں ولنا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ انه معنی، اس کے معنی یہ ہے کہ لا يبطل الوضوء خارج الصلاۃ، کہ وضو کے باہر، ارے نماز کے باہر قہقہا وضو کو باطل نہیں کرتا. فلم یبطلہ داخلہا، صحیح ہے. کہا اگر کوئی نماز کے اندر قہقہا کر رہا ہے، جب باہر رہ کے نماز کے باہر وضو کو باطل نہیں کر رہا ہے تو اندر بھی اسے باطل نہیں کرے گا. کل کلام، جیسے کہ کلام ہے، اگر کوئی نماز میں کلام کر لے تو نماز باطل ہوگی نہ کہ وضو باطل ہوگا. تو قہقہا بھی وضو کو باطل نہیں کرے گا. الاختلاف فی نقض الوضوء باکل لحم الجذور. مولانا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے، جذور یعنی ایسا اونٹ جس کھانے کے لیے آمادہ ہو، اونٹ کا گوشت کھانے سے باطل ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے گوشت کھا لیا اونٹ کا. تو آیا اونٹ کی مثال میرے خیال سے اس لیے آئی ہے کیونکہ عرب میں زیادہ کس کا کھایا جاتا ہے؟ اونٹ کا کھایا جاتا ہے غالباً، اس لیے اس کا تذکرہ رہا. تو آیا کھا لیا تو اس سے وضو باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ قال ابن قدامہ نے کہا ان اکل لحم الابل ينقض الوضوء على كل حال. صحیح ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہر حالت میں وضو کو کیا کر دے گا؟ باطل کر دے گا. ہاں دیکھیں ذالک لما روى البراء بن عازب. صحیح ہے، جب پوچھا کس نے مولانا؟ روایت کی براء بن عازب نے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن لحوم الابل، کہ رسول پوچھے، رسول سے سوال کیا گیا کس کے بارے میں مولانا؟ اونٹ کے گوشت کے بارے میں. فقال توضؤوا منها، تم اس سے کیا کرو؟ وضو کرو. اگر اونٹ کا گوشت کھا لیا تو کیا کرو؟ وضو کرو. رواہ مسلم، اور اس روایت کو کس نے نقل کیا مولانا؟ مسلم نے. لأنه روا جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ جابر نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. صحیح ہے، وضو کو چھوڑ دیا، یعنی وضو کا باطل ہوا کب؟ اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا تھا. تو جو کباب بنایا جا رہا ہے، گوشت اونٹ کا کس پہ پکایا جا رہا ہے؟ انگارے پہ، آگ پہ. اور کیسے پکا؟ بنا پکے کیسے پکے گا؟ اس کو ایسے ہی بھونا جاتا ہے، یعنی اس کا سالن نہیں کھاتا کوئی. اونٹ کے گوشت کو کباب کی شکل میں ہی کھایا جاتا ہے. ہاں وَلِأَنَّهُ مَأْكُولٌ أَشْبَهُ سَائِرِ الْمَأْكُولَاتِ، اور کیونکہ وہ ایک ایسا کھانا ہے جو تمام کھانوں کے مثل ہے.
فتبين لنا أن الحكم بناقضية القهقه للوضوء مما تفرد به الحنفی. صحیح ہے. تو کیوں مولانا؟ لأنه معقول، اس لیے کہ اونٹ کا کھانا بھی ویسا ہی ہے جیسے سائر المعقولات، جیسے باقی چیزوں کا کھانا. ٹھیک ہے. فتبین لنا، تو ہم پر واضح ہو گیا، ان الحکم بناقیت القہقہۃ للوضوء، کہ قہقہا وضو کو باطل کرتا ہے، اس کا حکم مما تفرد به الحنفی، کہ جس کو کس نے بیان کیا ہے؟ مولانا ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے. والحکم بناقیت عقل لحم الجزور للوضوء، اور اس کا حکم کہ اونٹ کا گوشت کھانا وضو کو باطل کرتا ہے، مما تفرد به الحنبلی، کہ جو کس کی رائے ہے مولانا؟ حنبلی کی رائے ہے. حنبلی. ہاں پر تو اوپر دیکھیے کہاں تفرد به حنفی والحکم بناقیت عقل لحم الجزور للوضوء مما تفرد به الحنبلی. صحیح ہے نا؟ تو کہہ گیا حنفی کی رائے ہے، اور اونٹ کے گوشت سے جس کا روزہ ٹوٹتا ہے وہ کون ہے؟ حنبلی. صحیح ہے. منشأ الاختلاف انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. خاص دودھ وغیرہ نہیں دیتے کیا؟